بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے حکومت احتجاج سے ڈر گئی ہے، خوفزدہ ہو گئی ہے، اور میاں نواز شریف کے قریبی آدمی کو اتنا خوف ہو گیا ہے کہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جس طرح سے آج احتجاج ہوا ہے اس کی وجہ سے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے، اور اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے ایکشن لیا اور وہاں موجود لوگوں پر لاٹھی چارج کیا، واٹر کینن کا استعمال کیا، یعنی پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ وہاں پر خواتین بھی موجود تھیں، علیمہ خان صاحبہ، نورین خان، عظمیٰ خان صاحبہ، تینوں بہنیں تھیں، اور ان پر بھی لاٹھی چارج اور دیگر کارکن تھے وہ کیا، مگر یہ پیچھے نہیں ہٹی اور یہ ملاقات کے لیے آئی تھیں۔ انہوں نے دھرنا دیا اڈیالہ جیل کے باہر اور یہ وہاں سے ہٹنے سے انکار کرتی رہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہ سارا پولیس ایکشن اس لیے کیا گیا کہ آج جس طرح سے پہلی دفعہ ایک کافی لمبے عرصے کے بعد ریڈ زون کے اندر، ریڈ زون جہاں پر حساس عمارتیں کہی جاتی ہیں، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، اور جن کو استثناء مل کیا ہے وہ صدر صاحب، یہ علاقے ہیں جی، یہ ریڈ زون ہے۔ ریڈ زون اندر داخل نہیں ہو سکتے آپ، احتجاج تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا پورے ملک میں، اسلام آباد تو دور کی بات، ریڈ زون دیکھیے وہاں پر پہلی دفعہ بڑے لمبے عرصے کے بعد تحریک انصاف کا جھنڈا لہرایا گیا۔ نہ صرف جھنڈا لہرایا گیا، پلے کارڈز بھی تھے اور کئی جھنڈے تھے تحریک انصاف کے، اور پھر نعرے لگائے گئے۔ وہاں پر لیڈرشپ موجود تھی، اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ، جس میں محمود خان اچکزئی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، دونوں کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا ہے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں وہ بات نہیں ہو رہی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہاں پر موجود تھے، اور وکلاء کی بڑی تعداد تھی۔ اس کے علاوہ خاص طور پر سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے، وہ سب یہاں پر تھے، اور پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر سپریم کورٹ تک انہوں نے واک کی، پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس میں لکھا تھا 27ویں ترمیم نامنظور، اور 27ویں ترمیم مردہ آباد، آمریت مردہ آباد، جمہوریت زندہ آباد۔ اسی طرح سے یہ کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، اس طرح کے پلے کارڈز تھے اور سب سرخ رنگ میں تھے۔ تو ریڈ زون میں ریڈ کلر کے ہی پلے کارڈز نظر آ رہے تھے۔ پھر بہت زیادہ جذبہ نظر آ رہا تھا، جذباتی تھے سب، رستے میں بھی میڈیا سے، سوشل میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ اچھا، میڈیا کوریج کے لیے ضرور تھا، DSNG وین ضرور تھیں، مگر اس طرح میڈیا میں کوریج نہیں مل سکتی، تو سوشل میڈیا تھا، ڈیجیٹل میڈیا تھا، موبائل فونز کے ذریعے ویڈیوز بن رہی تھیں، اور ان کے بیانات تھے جس میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ مذہبی لحاظ سے جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اسلامی جمہوریہ مملکت ہے، ایک ایسی ریاست ہے جس کی بنیاد اسلام پر ہے، جس کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون اسلام کے منافی نہیں بن سکتا، اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا، تو پھر یہ استثناء کس طرح سے دیا ہے، اس پر انہوں نے بہت زیادہ بات کی۔ یہ تقریروں کا زیادہ محور تھا۔ پھر یہی کہ جوڈیشل یہاں پر مرڈر ہو چکا ہے، یا جوڈیشل آپ یہ کہیں کہ جوڈیشری کا مرڈر ہو گیا ہے، سپریم کورٹ دفن ہو گئی ہے، یہ اب ایک سفید عمارت رہ گئی ہے، قبرستان بن گیا ہے، یا ایک آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں رہا، یہاں پر عدلیہ کو دفن کر دیا گیا ہے، سپریم بھی یہ نہیں رہی، تو سڑک پر ایک الگ ماحول تھا۔ تو لگتا یہ ہے کہ اسی وجہ سے اب یہ ہوا کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں کرنے دی گئی بہنوں کو، فیملی کو، جبکہ ملاقات کا فیملی ڈے تھا، یہ کسی کو نہیں ملنے دیا گیا، اور 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح بشریٰ بی بی کے ساتھ بھی ان کی فیملی میں سے کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ تنہائی میں دونوں کو رکھا گیا ہے، سابق وزیر اعظم کو بھی، خان صاحب کو بھی، اور ان کی اہلیہ کو بھی۔ اب کیا صورتحال ہے، کیا حالات ہیں، پتہ ہی نہیں چل سکتے۔ کہا یہ جاتا ہے جی اچھا آ گئے ہیں لوگ فیملی کے تو بتاتے ہیں آپ کو، پھر ملاقات نہیں کروائی جاتی، چاہے ہائی کورٹ کے آرڈرز ہوں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو آپ سوچ لیجئے کیا حیثیت رہ گئی ہے، لوگوں کی امید ہی ختم کی جا رہی ہے کہ عدالت کوئی فیصلہ دے گی، اس پر عمل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ اب کہا گیا ہے سلمان راجہ کی طرف سے کہ ہم جا رہے ہیں۔ اب اس سب میں کچھ خبریں اچھی آئی ہیں تحریک انصاف کے لیے، مثال کے طور پر کہ آج بھی سول سوسائٹی ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے، دیگر لوگ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ محمود خان اچکزئی نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ اب ہم پورے پاکستان سے لوگوں کو بلائیں گے، جن میں ججز ہوں گے، جن میں وکلاء ہوں گے، دانشور ہوں گے، صحافی ہوں گے، سول سوسائٹی ہوگی، NGOز ہوں گی، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں گی، ان کے سربراہان ہوں گے، اور ان کو بلا کر ہم اب اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم نہیں مانتے یہ سب کچھ جو آئین کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس سے ایک مومنٹم بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ خوش آئند ہے، تحریک انصاف کے لیے اکیلی نہیں رہی، دیگر جماعتیں ان کے ساتھ مل رہی ہیں۔ اب وکلاء کی طرف سے آل پاکستان وکلاء کنونشن بھی ہو رہے ہیں، تمام وکلاء مل کے پاکستان سے وہ بھی اپنی تحریک کا اعلان کر رہے ہیں۔ بائیک آؤٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آئینی عدالت کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کوئی عدالت نہیں ہے، سپریم کورٹ کو دفن کر دیا گیا، اس کا ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں، اور سب کو مل کر اس پر فیصلہ کرنا ہوگا، تمام بارز کو، تمام وکلاء باڈیز کو اس پر ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ وہ بھی آج اعلان سامنے آ گیا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ عدالت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور سابق گورنر پنجاب عمر
چیمہ کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ تو اسی طرح نظر آتا ہے کہ ضمانتیں منظور ہوتی ہیں لیکن پھر بھی رہائی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ایک عرصے کے بعد یہ خبر آئی کم از کم کہ عمر چیمہ صاحب کی ضمانت تو منظور ہوئی، کسی کیس میں تو منظور ہوئی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک کیس میں ضمانت منظور ہو جائے تو امید جاگ جاتی ہے کہ جب سے خطرناک کیس میں ضمانت منظور ہو گئی ہے تو باقی بھی ظاہر ہے کہ پھر فالو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو میں عرض کر رہا ہوں نا، میاں جاوید لطیف صاحب کا، جو کہ جی نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی، جو اس وقت خوفزدہ ہیں، خوف ان کو یہ ہے کہ خان واپس آئے گا، اور اسی لیے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی میاں نواز شریف کو لے آئیں، یہ نہ ہو کہ آپ کسی اور کو لے آئیں، لانا ہی ہے تو میاں نواز شریف کو لے آئیں۔ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کو ہٹا کر نواز شریف کو لے آئیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی 26 نومبر والا یا 9 مئی والا نہ لے کر آئیے گا، میاں نواز شریف کو لے کر آئیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے کہ جی عمران خان واپس آ جائے گا، عمران خان کی واپسی نہ ہو جائے، تو اس سے وہ خوفزدہ نظر آ رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب کئی گھنٹے تک، یہ کہا جا رہا ہے 7 گھنٹے تک، جس طرح عمران خان کی بہنیں بیٹھی رہیں اس سے بھی زیادہ، تو یہ بھی ایک نظر آ رہا ہے کہ مزاحمت ہے اور ایک جرأت ہے، بہادری کا مظاہرہ ہو رہا ہے بہنوں کی طرف سے بھی۔ آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی سے خطاب میں ایڈوکیٹ ربیہ باجوہ، جو بڑی دبنگ وکیل خاتون ہیں، وکلا رہنما ہیں، کہتی ہیں آئینی عدالت کے ججز کا بائیکاٹ کریں، بلکہ ان کی فیملیز، ان کے فیملی فنکشنز کا بھی بائیکاٹ کریں۔ انداز لگائیے یہاں تک بات جا رہی ہے۔ اڈیالہ کے باہر پولیس کا تحریک انصاف کے ورکرز پر لاٹھی چارج بھی سامنے آیا ہے۔ دیکھیے ذرا کہ یہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ برداشت نہیں ہو رہا کہ خواتین ہوں، کارکن ہوں، وہ صرف اس لیے بیٹھے ہیں دھرنا دے کر سائڈ پر، جیل سے بہت دور، کہ جی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، عدالتی احکامات کے مطابق نہیں کروائی جا رہی، پھر بھی یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب وکلاء کے ساتھ جناب اعتزاز احسن صاحب بھی نکل آئے ہیں، منیر ملک بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں 1973 کے آئین کے مطابق صرف ایک ہی اپیکس کورٹ ہے اور وہ سپریم کورٹ ہے، ہم اس آئینی عدالت کو نہیں مانتے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وکلاء بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں۔ آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی نے وکلاء کو وفاقی آئینی عدالت کے بائیکاٹ کی ہدایت کی ہے۔ 27ویں ترمیم میں صدر اور فیلڈ مارشل کو استثناء دینے کے اقدام کو مسترد کیا۔ اچھا، جو ججز شاید استعفیٰ دے دیں یا ان کو ٹرانسفر کیا جائے، ان کے بارے میں گواہیاں آ رہی ہے کہ ان سے اپرائٹ، ان سے اچھے ججز ہی نہیں ہیں، ان سے قابل ججز ہی نہیں ہیں، اور آپ عدالت کی تباہی کریں گے ایسے ججز کے خلاف ایکشن لے کر۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ حقیقی آزادی کے راستے پر جیل جانا تو چھوٹی بات ہے، جان گنوانا بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ ملک بچانے کے لیے ہم سب کو ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہونا ہوگا، علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جرأت دیکھیے، ان کی بہادری دیکھیے، کہ کہتی ہیں کہ مجھے گرفتار کیوں نہیں کر رہے۔ آج 11واں اریسٹ وارنٹ دستخط کروا رہے ہیں، میری جائیداد اٹیچ کر لی، بینک اکاؤنٹس بند کر دیے، پاسپورٹ بند کر دیا، سب کچھ کر دیا، تو میں تو گرفتاری کے لیے تیار ہوں، گرفتار نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں چلو جی کر لو گرفتار، کیا کر لو گے؟ یہ اندازہ دیکھیے بہادری کا، جرأت کا، اور یہ سب ہو رہا ہے اور لوگ سراہ رہے ہیں اس کو کہ واقعی انہوں نے حیران کر دیا ہے۔ باقی جناب جوڈیشری سے کچھ عجیب خبریں آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تو اپنے آپ کو کہلوانے میں کامیاب ہو گئے آخری وقت پہ کہ جی میں استعفیٰ دے دوں گا، یہ کر دوں گا، میری ذات کا ٹائٹل تو نہ چھینو، باقی سپریم کورٹ چھین لو، سپریم کورٹ آف پاکستان چھین لو، اس کی سپریمیسی چھین لو، جو کرنا ہے کر لو۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ حسنات ملک صاحب نے بڑی خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی فل کورٹ میٹنگ میں مندوخیل اور محمد علی مظہر نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن 3 سے 4 ججز نے ایسی باتیں سنائیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے، اتنی کلاس لی یحییٰ آفریدی کی کہ یحییٰ آفریدی ڈیفینسو ہو گئے، یعنی چیف جسٹس کی کلاس لی، اندازہ لگائیے۔ یہ حسنات ملک سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں، اور شوق میں چلے گئے کہ یہ ججز بول رہے ہیں یہ تو ایسے نہیں تھے۔ تو ججز میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور وہ دب نہیں رہا، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے عوام کو پتہ لگ جائے گا کہ ججز کس حد تک گر گئے ہیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے صرف اپنا ٹائٹل بچایا ہے جو کہ برائے نام ہے، کیونکہ اس نے استعفے دینے کی دھمکی دے دی تھی۔ تو فل کورٹ میٹنگ میں پھر ججز ایسا بولے ہیں کہ اف، آپ اندازہ لگائیے کیا عزت رہ گئی، کہ اپنے ہی جب آپ کے خلاف اتنے ہو گئے کوئی عزت تو بچی ہی نہیں۔ تو یہ جناب چیف جسٹس کے حالات ہیں، یہ اس وقت صورتحال ہو چکی ہے، اور وکلاء بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اپوزیشن جماعتیں ساری اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب بھی شاید تحریک تحفظ پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی وقت پر ساتھ آ جائیں، کیونکہ ان کی جماعت کے لوگ تو بڑی سخت باتیں کرنے لگے ہیں، چاہے حافظ حمداللہ ہوں، چاہے دیگر JUI کے سینئر رہنما ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔